بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اہمیت اور اس کے متعلقہ احکام کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں کون سے 4 مہینوں کو افضل بابرکت بتایا ہے، پھر جب یہ افضل مہینے ہیں تو کیا تقاضا ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، پھر ان کی احادیث کے اندر کیا فضیلت آئی ہے، اور پھر اس عشرہ کے اندر وہ کون سے خصوصی 5 اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ قمری مہینے کا 12واں مہینہ ذو الحجہ ہے۔ یہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جو قرآن اسلام میں حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، یعنی وہ مبارک اور قابل احترام مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی بڑی عزت، احترام، فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی تھی۔ خود اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ حرمت والے مہینوں کے افضل ہونے کا کیا تقاضا ہے؟ چونکہ ان 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تینوں تو مسلسل ہیں اور رجب ان سے جدا ہے۔ ان کی عزت، عظمت اور ان کے قابل احترام ہونے کا بیان قرآن و حدیث سے معلوم ہو چکا ہے، تو اس لیے ان مہینوں میں جب آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا گناہ وغیرہ کے کام کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کی کثرت کی جائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہوتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ حرمت والے یہ 4 مہینے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں احترام والے رہے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو کفر و شرک میں مبتلا تھے ان کے باوجود وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اپنے درمیان جاری جنگ بند کر دیتے تھے، ڈاکہ چوری نہ کرتے تھے، حاجیوں کے قافلے وغیرہ بھی نہ لوٹتے تھے۔ اور ان 4 بابرکت مہینوں میں پھر جو ذوالحجہ ہے اس کی اسلام میں بڑی ہی اہمیت ہے اور بڑی بڑی عبادات اسی مہینے کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اب صرف اسی مہینے کے ساتھ چند عبادات ہیں جو صرف اسی مہینے میں ہی ادا کی جاتی ہیں، جیسے حج ہے، قربانی ہے، تکبیرات تشریق ہیں اور عید الاضحیٰ کے 3 دن۔ عشرہ ذوالحجہ کے فضائل اور اس کی اہمیت۔ ماہ ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہی عظمت والا ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے عشرے کی اہمیت، فضیلت الگ سے قرآن و حدیث سے سامنے آتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں کئی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ پہلی قسم فجر کے وقت کی ہے۔ فجر تو ہر شخص جانتا ہے یعنی صبح، اور مفسرین کی تصریح کے مطابق اس سے مراد بقر عید کے دن کی صبح ہے، اور فجر سے صبح کے وقت کی نماز اور پورا دن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور دوسری قسم 10 راتوں کی اٹھائی۔ 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں یہ وہ راتیں مراد ہیں۔ تیسری قسم شفع اور چوتھی قسم والوتر کی اٹھائی ہے۔ اردو زبان میں شفع جزء کو کہتے ہیں اور وتر طاق کو کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وطر، یہ طاق کو کہتے ہیں۔ مفسرین کے نزدیک شفع سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور وطر سے مراد 9 ذی الحجہ مراد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ان ایام اور اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ راتیں اور یہ دن بڑے اہم ہیں اور عظیم ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی داؤد میں فرماتے ہیں کہ ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور شہید ہو گیا، تو اس کا یہ نذرانہ یعنی مال و جان پیش کرنا ان مبارک ایام کے اعمال سے افضل ہو جائے گا، ورنہ یہ اعمال افضل ہیں۔ دوسری حدیث ہے مسند احمد میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے دن ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کی نگاہوں میں معظم نہیں، اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور دن میں اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں، اس لیے ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال۔ اب سب سے پہلا عمل اس میں ذکر و اذکار اور عبادت کی کثرت ہے، کیونکہ پہلی حدیث میں ابھی گزر چکا کہ اس میں فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، ترجمہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ لہٰذا ان مبارک دنوں میں فضول قسم کے غیر ضروری تعلقات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت بہت لگن اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہمتاً اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، اور ذکر و فکر، تسبیحات، تلاوت قرآن مجید، صدقہ خیرات اور نیک اعمال میں کچھ نہ کچھ پہلے سے اضافہ کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ چنانچہ بعض بزرگوں کو یہ معمول ہے کہ وہ ان دنوں میں نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمہ یعنی 100 بار پڑھتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح اگر روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے تو یہ بھی بڑے اجر کا ثواب ہے، کیونکہ ان 4 رکعتوں میں تقریباً 300 بار یہ کلمات پڑھنے ہوتے ہیں۔ دوسرا عمل عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی عبادت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اسی سے ان راتوں کی عظمت اور برکت ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان 10 دنوں کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو اس لیے ان فضائل کو دیکھتے ہوئے ہر رات کی قدر کریں، بالخصوص عید کی رات کی تو ہم ضرور قدر کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا، جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ان راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رکھے، نماز، تلاوت، ذکر، دعا میں مشغول رہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل نہ مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے خوفناک، ہولناک اور دہشت ناک دن میں جب کہ ہر طرف خوف و ہراس، گھبراہٹ اور دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، اس دن میں حق تعالیٰ شانہ اس کو نعمت والی اور سعادت والی زندگی سے سرفراز فرمائیں گے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر یعنی عید الاضحیٰ کی رات، اور لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات۔ تو مذکورہ حدیثوں میں ان 5 راتوں کی خاص فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص ان 5 راتوں میں جاگ کر ذکر الہی اور عبادت میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خاص انعام یہ نازل فرمائیں گے کہ اسے جنت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ پورے سال میں اگر ان 5 راتوں میں حسب وسعت بیدار رہ کر عبادت آدمی کرے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، یعنی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کی شب یعنی شب جمعہ، رجب کی پہلی شب، شعبان کی 15ویں شب، اور دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ تو اس میں جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا اہتمام کریں۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے ان راتوں کی فضیلت اور منقبت پوری طرح کھل کر سامنے آ چکی ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہم ان مبارک راتوں سے غافل رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے خصوصی تحفہ ہے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کی برکتوں کو وصول کرتے اور ان لمحات کو خرافات اور منکرات میں ضائع ہونے سے بچاتے، کیونکہ اللہ کی نعمت کی اور اللہ کی عطا کی بہت بڑی بے قدری ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں، فضولیات میں، موبائل پر ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تو جماعت سے ادا کرنے کا ہم ضرور اہتمام کریں کہ اس طریقے سے پوری رات کی عبادت کا اجر مل جاتے ہیں، اور یہ آخری درجہ ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو کچھ نوافل پڑھ لیں، تہجد کا اہتمام کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، کچھ صدقہ خیرات کر لیں، تو انشاءاللہ ان راتوں کی برکات کا کچھ حصہ ہمیں بھی ضرور مل جائے گا۔ تیسرا عمل عشرہ ذی الحجہ میں نفلی روزوں کا اہتمام ہے۔ اس مہینے کے پہلے عشرے میں نفلی روزے رکھنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث شریف ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ ان ایام میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ان کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں آپ سب سے جب پوچھا گیا
تو آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن کے روزے سے زیادہ محبوب نہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روزے کو 2 سالوں کے روزوں کے برابر شمار کیا کرتے تھے۔ تو اب یوم عرفہ کب ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کے روزے کی برکت کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1 سال بعد کے یعنی تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ البتہ جو حقوق العباد ہے وہ معاف نہیں ہوتے، ان کی ادائیگی دنیا کے اندر ہی ضروری ہے۔ تو عرفہ کا جو دن ہوگا، جو فضیلت ہوگی، وہ اپنے ملک کے حساب سے ہوگا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہو گئے کہ سعودیہ میں جب 9 ذی الحجہ ہوگا تو پاکستان میں بھی وہی ہوگا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ پاکستان میں عرفہ 9 ذی الحجہ اپنے حساب سے ہوگا، دوسرے ملک میں بھی اپنے حساب سے، اپنے ملک کے اعتبار سے عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے جو بھی دن ہوگا وہ 9 ذی الحجہ کا ہوگا۔ چوتھا عمل قربانی کرنے والے کا بال و ناخن نہ کاٹنا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم سے ایک حدیث ہے کہ جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو تو جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے، پھر بال اور ناخن کاٹے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، نیز بلا ضرورت کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے۔ اور یہ استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، نیز یہ مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں، لہذا کوئی اس کی رعایت نہ کر سکا تو بھی گناہگار نہ ہوگا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی زیر ناف اور بغل وغیرہ کے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ البتہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی، یعنی جس کا حصہ نہیں ہے قربانی کرنے والوں کی، وہ بھی مشابہ اختیار کریں۔ عام لوگوں کی یعنی جن کی قربانی نہیں ہے وہ بھی اگر ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ لیکن اس میں یہ ملحوظ رہے کہ اگر زیر ناف بال یا ناخنوں کو 40 دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں ان کی صفائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے اور وہ بال کاٹنا 40 دن سے جب زیادہ ہو جائیں تو وہ تو ضروری ہے، تو اس لیے مستحب کے لیے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ پھر بالوں کو صاف کیا جائے گا۔ 5واں عمل تکبیرات تشریق، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، مقیم ہے، مسافر ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز پڑھنے والا کے ذمہ ہے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے یا جماعت سے رہ گیا ہے، کہ جب بھی فرضوں سے فارغ ہو تو 1 مرتبہ ان تکبیرات کا بآواز بلند پڑھنا واجب ہے۔ البتہ عورت جو ہے وہ ان تکبیرات کو آہستہ پڑھیں گی۔ بہت سی خواتین اور مرد حضرات یہ تکبیرات نہیں پڑھتے، حالانکہ ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح بعض مرد حضرات آہستہ یا بہت بلند آواز سے پڑھتے ہیں یا 1 سے زائد بار یعنی 3 بار پڑھتے ہیں اور اسے مسنون سمجھتے ہیں، تو یہ سب امور قابل اصلاح ہیں۔ تکبیرات تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات وجوبی طور پر تو صرف 1 بار فرائض کے بعد کہنے کا حکم ہے، لیکن استحبابی طور پر پورے عشرے میں دن و رات موقع بموقع ان تکبیرات کا کہتے رہنا شریعت کا بھی حکم ہے اور صحابہ کرام سے بھی منقول ہے۔